الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام الأنبياء وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم بابا اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اقص حسن کمال محمد فاروق ذل جاہو جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت سے لاکھوں سلام جن کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلی اس گلے پاک منبت پہ لاکھوں سلام اندر شیشے جلا جل دمکنے لگے جلوے زیر دعوت پہ لاکھوں سلام وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام وہ تہن جس کی ہر بات وہی خدا چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام عید مشکل کشائی کا چمکے ہلال ناخنوں کی بشارت پہ لاکھوں سلام جس کے آگے سرے سروران خم رہے اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام جس کے آگے کھچی گردنیں جھک گئی اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام شور تکبیر سے تھرتھراتی زمین جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام نعرہ ہائے تنیرا سے بندوج سے شیخوں سے جرأت پہ لاکھوں سلام وہ چکا چک خنجر سے
آتی صدا مصطفیٰ تیری دولت پہ لاکھوں سلام، جان ساروں نے بدر و احد پر درود، حق گزاروں نے بیعت پہ لاکھوں سلام، ان کے آگے وہ حمزہ کی جانبازیاں، شیر غرہ نے سطوت پہ لاکھوں سلام، وہ دسوں جن کو جنت کا مجدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام، اصدق الصادقین سید المتقین، چشم گوشے وزارت پہ لاکھوں سلام، سایہ مصطفیٰ مایہ صفا، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام، یعنی افضل الخلق بعد الرسل، ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام، فارق حق و باطل امام الہدا، شیخ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام، فارق حق و باطل امام الہدا، شیخ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام، یعنی وہ عمر جس کے آقا پہ پیدا فکر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، زاہد مسجد احمدی پر درود، دولت جیسے اسرت پہ لاکھوں سلام، یعنی وہ عثمان صاحب قمیص ہدا، اللہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام، مرتضی شیر حق اشرع الاشجعی، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام، ماحی رزق و تفضیل و نصب و خروج، حامی دین و سنت پہ لاکھوں سلام، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی آہت پہ لاکھوں سلام، خون خیر الرسل پہ ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث دینت پہ لاکھوں سلام، آپ تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، جن کا آنچل نہ دیکھا ماہ مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، وہ حسن مجتبیٰ سید الانبیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام، وہ شہید بلا شاہ گلگوں کا با، بے قصد غربت پہ لاکھوں سلام، درج نجف مہر درج شرف، رنگ روئے شہادت پہ لاکھوں سلام، جس کی ممبر ہوئی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام، شافعی مالک احمد امام حنیف، چار باغ امامت پہ لاکھوں سلام، ان کے مولا کہ ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب عطرت پہ لاکھوں سلام، سبحان اللہ۔ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا یہ مہینہ ہے، اور ربیع الاول شریف ہے، اور ہمارا امام کہتا ہے صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا لوگ، حضور آ گئے، اور امام وسیل نے لکھا ہے ابان مولدہ انتی بعنصرہ یاتی بمقتدی منہ ومقتتمی، فإن فضل رسول اللہ لیس لہ حد فیعرف عنہ ناطق بفمہ، کہا میرے حبیب کے غلاموں، اللہ تعالیٰ کی غیرت نے اپنے حبیب پر 70,000 پردے اپنے حبیب کے حسن و جمال پر ڈال کر بھیجے، 70,000 پردے، اور کہا اللہ تعالیٰ وہ اپنے پردے نہ ڈال کر بھیجتا تو ایک بوسیدہ ہڈی جو گل چکی ہوتی، صدیاں گزر چکی ہوتی، وہ بوسیدہ ہڈی پڑی ہوئی ہوتی، صرف اس ہڈی کے سامنے حضور کا نام لیا جاتا، وہ بھی اٹھ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاں، اور
امام اہل سنت نے کہا نا حسن یوسف پہ گڈی مصر میں انگشتے زنا اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. اور اللہ کا فرماتی ہے نوامی زلیخا لو قد ہے تو کہا میرے حبیب کے غلاموں اے مصر کی عورتوں نے جناب حسن کا جناب یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھا اور جناب اپنے ہاتھوں پر اپنی انگلیوں پر پھل کاٹتے ہوئے چھریاں چلا دی. انہوں نے کہا اگر وہ امام الانبیاء کا حسن دیکھ لیتی تو اپنے گلوں کے اوپر چھریاں چلا دیتی انہیں پتہ نہ لگتا. حضور آ گئے حضور آ گئے امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آ گئے. اور ایک بات کہتا ہے کاہنوں پاپا سلطانوں امیر باہر یک رکھتے صد رکھتے گی. یہ بات کہتا ہے حضور کی آمد سے پہلے یہاں 1000 شکاری بیٹھے ہوئے تھے. کوئی پادری کوئی جناب کاہن کوئی گڈیرا کوئی سردار کوئی جناب نمبردار کوئی قومیت کے نام پر کوئی رنگ کے نام پر کوئی عربی نام پر کوئی اجمی نام پر کوئی جناب گورے پر کوئی کالے پر. کہتا ہے اندھیرا ہی اندھیرا چھایا ہوا تھا تمام انسانیت جناب پس رہی تھی. کہتا ہوا کیا پھر کہتا ہے تعمیر حق بہت سارا سفر. کہتا ہے اتنی دیر میں میں آتا ہوں مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. پھر ایک بات ہوا کیا کہتا ہے بندہ دارا مسند خاصا سفر. کہتا ہے وہ انسان جن کو دیکھ کر قریشی اور ہاشمی سردار کہتے تھے ہماری تھوک بھی قیمتی ہے ہم حبشیوں پر اپنی تھوک نہیں پھینکتے یہ تو حبشی غلام ہے ان کی تو حیثیت ایک کوڑے کی بھی نہیں. کہنے لگا ان حبشی غلاموں کو دیکھ کر حضرت فاروق اعظم کہنے لگے ابو بکر سیدنا وآج کا سیدنا ابو بکر بھی ہمارا سردار اور بلال بھی ہمارا سردار چونکہ یہ دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو گیا. اور ایک بات کہتا ہے کہ پھر ہوا کیا حضور آ گئے وبات ایوان کسرا وبات ایوان کسرا ہوا منسجون. کہا کسرا کے جو محل تھے نا اس کے کنگرے گر گئے بڑے بڑے مینار گر گئے. صبح انہوں نے پوچھ کر پوچھا نے کہا تمہیں تو بڑا مضبوط بنایا تھا بڑا خرچہ کیا تھا تمہیں کیا ہوا. انہوں نے کہا تمہیں نہیں پتا لگا حضور آ گئے. انہوں نے کہا رات کو دریائے نیل ایسے چل رہا صبح الٹا بہنا شروع ہو گیا. عیسائیوں اور یہودیوں کے پارسیوں کے آتے درختوں کے اس کے گرد محبت خانے تھے صبح الٹا بہ رہا تھا. کسی نے کہا تمہیں کیا ہوا تھا اس نے کہا تمہیں نہیں پتا لگا امام الانبیاء آ گئے ہیں. وہ کہے 1000 سال آتے درختوں کی آگ چل گئی انہوں نے لکڑیاں بھی ڈالی ایندھن بھی ڈالا. صبح اٹھے تو وہ بجھی ہوئی تھی. اس نے کہا تمہیں کیا ہوا اس نے کہا اب کوئی آگ نہیں چلنی اب کوئی دیا نہیں جلنا اب کوئی موم بتی نہیں چلنی سورج نصف نہار پر آ گیا ہے. امام الانبیاء تشریف لے آئے امام الانبیاء تشریف لائے ہیں. اور میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امی جان فرماتی ہے میں نے بسرا شام میں اتنی روشنی اٹھی اتنی چمک اٹھی کہ میں نے بسرا شام میں چلتے ہوئے اونٹوں کی گردنیں دیکھ لی. اور ہمارا امام کہتا ہے چمک کچھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک کچھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اور حضور آ گئے ہیں. اب نہ کوئی لبرلزم چلنا ہے نہ کوئی قومیت پرستی چلنی ہے نہ کوئی لسانیت پرستی چلنی ہے نہ کوئی وڈیرا ازم چلنا ہے. حضور آ گئے ہیں. اب قیامت تک کسی کی بات ہوگی وہ حضور کے سچی ہوگی بات. حضرت بلال حبشی نے حضور کی بارگاہ میں نعت لکھی کہا را برا سنت کرا کرائی کری منت کرا. یہ حبشی زبان ہے جیسے آپ کی سندھی زبان ہے یہ حبشی زبان ہے. را برا سنت کرا کرائی کری منت کرا. اس کا ترجمہ حضرت حسان نے عربی میں کہا ایسل بطار مفیہ فاقنا ایسا ذکرت وفینا بقیدرب المسلو. یا رسول اللہ قیامت تک جب بڑی بڑی باتیں ہوں گی کسی کو پیش نہیں کیا جائے گا. جب کائنات میں سب سے بڑی بات ہوگی کہ سب سے بڑا بہادر کون تھا کسی کو پیش نہیں کیا جائے گا. آپ کی برکت سے مولا کائنات کو پیش کیا جائے گا. یا رسول اللہ جب کہا جائے گا سب سے بڑا سخی کون تھا سب سے بڑا غنی کون تھا کسی کو پیش نہیں کیا جائے گا. آپ کی برکت سے عثمان غنی کو پیش کیا جائے گا. اور کیسے پیش کیا جائے گا یہ کہیں گے سب سے بڑا بہادر کون تھا تو وہ کہیں گے جناب برحق آیا 1000 کے مقابلے میں اکیلا لڑنے والا اور خیبر میں آیا. آپ سے کہا والوں اور مدینے والوں مجھے جانتے ہو میرا نام مرحب ہے میں 1000 کا مقابلہ اکیلا کرتا ہوں. تو سامنے سے مولا کائنات آئے. مولا مجھے بتاؤ مولا کائنات سے بڑا کوئی عالم ہے مولا کائنات سے بڑا کوئی فاضل مولا کائنات سے بڑا کوئی جناب پیر کوئی شیخ کوئی ولی کوئی ہے مولا کائنات سے بڑا.
لیکن جب حضور کی عزت کا مسئلہ آ گیا، جب جناب حضور کا جناب دشمن سامنے آ گیا، تو مولا کائنات نے یہ نہیں کہا ہم صوفی ہوتے ہیں تصویر پھینکیں گے، ہم آستانوں میں بیٹھ کر خانقاہوں میں بیٹھ کر جس کی ولادت ہی کعبے میں ہوئی اس کو خانقاہ کی کون سی مجھے بتاؤ جس کی جناب علی ہو اور وہ کہے کہ جناب حضور کا دشمن سامنے آ جائے تو مولا کائنات یہ نہ کہے کہ ہم بڑے صوفی لوگ ہوتے ہیں، ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے۔ اس سے مرحب نے کہا صحابہ والوں مدینے والوں مجھے جانتے ہو میرا نام مرحب ہے، تو مولا کائنات حضور سے دستار بنوا کر ہاتھ میں رفتار پکڑ کر میدان میں آ کر کہے الذی سمتنی امی حیدرا، ہمارا تجھے مرحب لوگ کہتے ہیں، میری ماں نے بھی میرا نام حیدر رکھا ہے، جھاڑیوں کٹے۔ اور کسی نے کہا کہ جناب جب بغاوت کی بات آئے گی تو کیسے پیش کریں گے حضرت عثمان غنی کو؟ کیا مطلب کے لیے یہ دعویٰ ہے؟ کوئی ایسا نہیں کر سکتا۔ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک حاجت مند آیا، کیا یا رسول اللہ میری حاجت پوری کیجیے؟ فرمایا جاؤ عثمان کے دروازے پر چلا جاؤ۔ وہ گئے تو حضرت عثمان غنی اپنے خادم کو ڈانٹ رہے تھے، کہہ رہے تھے رات تو نے شراب میں تیل زیادہ ڈالا، وہ تیل باہر گر گیا اور تجھے خیال ہی نہیں، تو قناعت پسند ہی نہیں، تو فضول خرچی کرتا ہے۔ تو اپنے جناب خادم کو ڈانٹ رہے تو اس نے سنا حاجت مند نے جو مانگنے والا آیا تھا، اس نے کہا جو شخص اپنے غلام سے شراب میں تیل زیادہ کرنے پر لڑا ہے وہ مجھے کیا دے گا؟ وہ واپس حضور کے در پر آ گیا، کہا یا رسول اللہ میری حاجت پوری کیجیے۔ حضور نے فرمایا جاؤ عثمان کے در پر۔ اور جب دوبارہ حضرت عثمان غنی کے دروازے پر آیا تو دیکھا کہ حضرت عثمان غنی اپنے غلام کو ڈانٹ رہے ہیں کہ رات تو نے جناب دوپہر کے کھانے میں جناب آٹے میں نمک زیادہ ڈالا ہے، تجھے خیال ہی نہیں، تو اتنا جاتی کیوں کرتا ہے، شراب کیوں کرتا ہے، فضول خرچی کیوں کرتا ہے؟ وہ پھر شخص واپس لوٹا، اس نے کہا جو شخص اپنے غلام سے نمک کو زیادہ کرنے پر لڑا ہے وہ مجھے کیا دے گا؟ اور پھر حضور کے در پر آیا، حضور نے فرمایا میں نے تجھے بھیجا عثمان کے در پر، تو اس سے جا کر کیوں نہیں طلب کرتا؟ کہا یا رسول اللہ یہ معاملہ ہے، کہا جا کر کہنا کہ حضور نے مجھے بھیجا ہے، حضور نے مجھے بھیجا ہے آپ کے دروازے پر۔ جب وہ تیسری مرتبہ آیا تو حضرت عثمان نے دیکھا ہے بار بار آ رہا ہے میرے دروازے پر، لیکن دیکھ کے واپس لوٹ جاتا ہے۔ فرمایا ہے شخص کا یہ کیا طلب ہے، کیا بات ہے مجھے دیکھ کر واپس چلا جاتا ہے؟ اور شخص کہنے لگا کہ اے عثمان اے ذوالنورین، مجھے حضور نے آپ کے دربار میں بھیجا ہے، آپ کے دروازے پر بھیجا ہے، میں حاجت مند ہوں، مجھے ضرورت نہیں ہے کسی چیز کی، مجھے دے۔ تو حضرت عثمان غنی نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا اور کہا اندر داخل ہو جا، جو چاہے اٹھا کر لے جا، تجھے حضور نے بھیجا ہے میرے دروازے پر۔ اب میں سوال کرتا ہوں حاتم طائی کے اگر سے کتنے دروازے ہوں مانگنے کے لیے، لیکن یہ دعویٰ تو حاتم طائی نے بھی نہیں کیا کہ میرے گھر سے جو کچھ اٹھا کر لے کے جا سکتا ہے لے جا۔ حضور کی برکت سے حضور کا غلام عثمان غنی یہ کام کر سکتا ہے کہ مانگنے والے کو گھر کے اندر داخل کر دے اور کہے جو اٹھا کر لے جا سکتا ہے، سونا لے جا سکتا ہے، چاندی لے جا سکتا ہے، ہیرے لے جا سکتا ہے، دولت اشرفیہ درہم دینار جو لے جائے لے جا، کیونکہ تجھے تیرے دروازے پر حضور نے بھیجا۔ یہ ہے حضرت بلال حبشی نے کہا کہ قیامت تک جس کی بھی بات ہوگی وہ حضور کی وجہ سے۔ اور حضرت فاروق اعظم فارق حق و باطل امام الہدا بیگ مسرور شدت پہ لاکھوں دریائے نیل، حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں دریائے نیل خشک ہو گیا، کسی نے توہمات تھے، مصر کے لوگ رہنے والے تھے، فرعون کے دور کی توہمات تھی جیسے رسومات ہوتی ہے، انہوں نے کہا جی یہ مصر سے دریائے نیل اس وقت تک نہیں چلتا جب تک اس کو ایک جناب دوشیدہ تیار لڑکی کر کے زیور کائنات اس کے حوالے نہ کر دی جائے، اس میں بہا نہ دی جائے، تب تک جناب یہ دریائے نیل نہیں چلتا۔ تو حضرت فاروق اعظم کے جناب کانوں تک یہ بات پہنچی، حضرت فاروق اعظم نے خط لکھ دیا دریائے نیل کو، فرمایا دریائے نیل اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو عمر تجھے کہتا ہے چل پڑتا۔ کس کو بات کر رہے ہیں؟
ذرائع کو ہمارا لوگ فرماتے ہیں لطف آبو لطف خاکو لطف گل، فرماتے ہیں جب حضور کا غلام بندہ ہو جاتا ہے نا تو پھر مٹی بھی اس سے بات کرتی ہے، پھر پانی بھی اس سے بات کرتا ہے، پھر ہوا بھی اس سے بات کرتی ہے، پھر درندے بھی اس سے بات کرتے ہیں، پھر پرندے بھی اس سے بات کرتے ہیں۔ اس کا ثبوت موجود ہے، حضرت سفینہ افریقہ کے جنگلوں میں جا رہے تو سامنے سے شیر آ گیا، تو حضرت سفینہ نے یہ نہیں کہا کہ میں بڑا نیک ہوں، میں بڑے نفل پڑھتا ہوں، میں بڑی نمازیں پڑھتا ہوں، میں نے اتنے حج کیے ہیں، میں جناب میری پیشانی پہ داغ سچا بنا ہوا ہے تو میں جناب فلاں ہوں۔ کہا یا الحارث انا مولا رسول اللہ، فرمایا شیر ذرا خیال کر کے حملہ کری نہ حضور کا غلام۔ اب کائنات میں ایک ہی تعارف ہے، وہ حضور کی غلامی ہے، وہ حضور کی غلامی ہے۔ کائنات میں ایک ہی تعارف ہے، اور جس کا حیا فرشتے بھی کرتے ہیں، جس کا حیا کائنات کی ہر چیز کرتی ہے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ ہمارے قائد محترم امیر عظیمت امیر المجاہدین نے کبھی اپنا تعارف کرایا؟ آج جب بات پڑی اور بات آگے بڑھ گئی، لوگوں نے کہا میں مولوی ہوں، میں پیر ہوں، میرا جوتا، میرا فلاں میرا فلاں، کہا چلے تم پاگل ہوئے پھرتے ہو، یہ باتیں نہیں کرتے۔ اس دربار میں جا کر کہتے ہیں میں کتا پاک رسول اللہ کا۔ مجھے بتاؤ امیر المجاہدین سے بڑا کوئی عالم عصر حاضر میں، کوئی جناب مجاہد، کوئی شیخ، کوئی پیر، لیکن جب کہا نا میں کتا پاک رسول اللہ کا تو مالکوں نے قبول کر لیا۔ ہاں، وہاں قبول ہی وفاؤں کو کیا جاتا ہے، وہاں قیمت ہی وفاؤں کی ہے۔ کس چیز کی قیمت ہے؟ وفاؤں کی قیمت ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے خط لکھ دیا، فرمایا جا کے دل کو یہ میرا خط پہنچا دو، اور خط پہنچا دو، اور لکھا ہوا تھا کہ اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو پھر عمر تجھے کہتا ہے اللہ کے حکم سے چل پڑ، اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو پھر عمر اور اس کی رعایا کو تیری ضرورت ہی نہیں، تیری ضرورت ہی نہیں۔ ہاں یہ ہے بات۔ اور پھر کہا قیامت تک جب بڑی بڑی باتیں ہوں گی، جب بڑی بڑی باتیں ہوں گی، بڑی بڑی بات کیا ہے؟ آج تو لوگ ایک ایک رشتے کو روتے ہیں نا۔ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر آپ کے بیٹے مسلمان نہیں ہوئے تھے اس وقت، بدر والے دن وہ اہل مکہ کے ساتھ آئے تھے، اور جب بعد میں مسلمان ہوئے تو اپنے ابا جی حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر سے کہنے لگے جناب بدر والے دن آپ میری تلوار کے نیچے 2 مرتبہ آئے ہیں، میں نے آپ کو کچھ نہیں کہا۔ یہ حضور کی غلامی کیا رسول جب بڑی بڑی باتیں ہوں گی تو آپ کی برکت سے آپ کے غلاموں کو پیش کیا جائے گا۔ تو حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کو آپ کے بیٹے کہنے لگے آپ میری تلوار کے نیچے 2 مرتبہ آئے ہیں، میں نے آپ کو کچھ نہیں کہا۔ تو حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا تو میری تلوار کے نیچے 1 مرتبہ بھی آیا ہوتا نا تو میں نے تجھے کاٹ کے رکھ دینا تھا، اس لیے کہ میں حضور کی طرف سے آیا ہوں۔ ایسے نہیں بھائی دادو والے، ایسے نہیں۔ اور بھائی میری بات سنو، میری بات سنو، ہم تو اپنی جانیں حضور کے لیے قربان کرنے کے لیے بیٹھے، تو آپ کوئی ڈرے ہوئے بیٹھے، کوئی شہمے ہوئے بیٹھے، لنگر کھایا ہے، مانی بچوں کیا کہتے ہیں، ہاں روٹی شوٹی کھائی ہے آپ نے، پانی شانی پیا ہے، تو پھر ذرا زور سے نعرہ لگاؤ تاجدار ختم نبوت پر۔ میں آپ کو بتا دوں کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے، یہ بہت سارے ہاتھ ابھی نیچے پڑے ہوئے ہیں، میں ان کا بھی ہاتھ اٹھواتا ہوں ایک بات پر۔ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ نے عرض کی یا رسول اللہ قیامت والے دن اولین و آخرین جمع ہوں گے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ کے آخری امتی تک سارے اولین و آخرین جمع ہوں گے، کلیم و نذیر مسیح و سبھی سے کہی قریبی بنی بے خبری کے لیے خلق فری، کہاں سے کہاں تمہارے لیے یا رسول اللہ یہ سارے موجود ہوں گے، میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ ذرا غور سے سنیے گا بات، سارے اب آپ بیٹھ جاؤ گے، بیٹھ جاؤ، بات غور سے سنو، بیٹھ جاؤ، بات غور سے سنیے گا۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کو قیامت والے دن کہاں تلاش کروں؟ حضور نے فرمایا حوض کوثر پہ آ جانا، ہمارا امام کہتا ہے جس کی 2 بوند ہے کوثر اور سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ میرے آقا مولا نے فرمایا ابو ہریرہ حوض کوثر پہ آ جانا، وہاں میں اپنی پیاسی امت کو پانی پلا رہا ہوں گا، اپنی پیاس کے اوپر 2 پانی پلا رہا ہوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا یا رسول اللہ اگر حوض کوثر پہ بھی ملاقات نہ ہو تو پھر؟ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کو اس میزان پر آ جانا، میں اپنی گنہگار امت کے نامہ اعمال تلوا رہا ہوں گا، اپنی امت کے نامہ اعمال تلوا رہا ہوں گا۔
چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا، اور ڈھونڈا ہی کریں گے صدر محشر کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ اور جناب کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ، اور اعلیٰ فرماتے ہیں مجرموں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ۔ کہتے ہیں حضور قیامت والے دن ایک ایک کو دیکھ کر ایسے کہیں گے میرا فلاں امتی بھی پھنس گیا، تو بھی آ جا تجھے بھی بخشا دوں، فلاں امتی فلاں تو بھی آ جا، تو فلاں ابن فلاں تو بھی آ جا، فلاں بن فلاں تو بھی آ جا، فلاں بن فلاں فلاں بن فلاں تو بھی آ جا۔ ایسی ڈھونڈتی پھرتی ہے مجرموں کو رحمت کی نگاہ، تانے پر گشتہ تیری سازگاری واہ واہ، ہے نا۔ حضرت جناب ابو ہریرہ نے عرض کی یا رسول اللہ اگر میزان پر بھی ملاقات نہ ہو تو پھر کہاں ملاقات؟ آگے سنیے گا، حضور نے فرمایا پل صراط پہ آ جانا، پل صراط پر آ جانا، میں اپنی امت کو رب سلم کیا کر گزارا ہوں گا۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پائے کوپا پل سے گزریں گے تیری آواز پر، پائے کوپا پل سے گزریں گے تیری آواز پر، اور رب سلم کی صدا پر وجد لاتے جائیں گے۔ فرمایا ہم نے تو اے رضا پل پر سے اب وجد کرتے گزریے کہ رب سلم ہے صدا محمد۔ کہا کہ بال سے باریک ہے تلوار سے زیادہ تیز ہے، لیکن ہم نے چھوٹ کر گزرنا ہے کیونکہ حضور جو فرما رہے ہیں رب سلم، یا اللہ میری امت کو خیریت اور عافیت سے گزار دے۔ آگے سنیے گا بات، جو ہاتھ نیچے کر کے بیٹھے نا ان کے لیے بات ہے اور سب کے لیے بات ہے جن کو بات سمجھ نہیں آتی۔ حضرت ابو ہریرہ نے عرض کی یا رسول اللہ اگر کوئی صراط پر بھی ملاقات نہ ہو تو پھر آگے حضور نے کیا فرمایا ابو ہریرہ چپ کر جا، قیامت والے دن میرے امتی کو جہاں میری ضرورت ہوگی میں اس کو وہاں ملوں گا۔ آپ مجھے بتاؤ ایک منٹ بھائی، آپ مجھے بتاؤ حضور کی ضرورت کس کو نہیں ہے؟ ہاں ہمارا امام تو کہتا ہے ہم بھی یہاں سے کروں عرض کیوں مانے کو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ کہاں تہے سجدے میں سر کو جھکایا، بکھر کر کے زلفوں نے یہ رنگ لایا، یہ کہہ کر خدا نے پیارے کو اٹھایا، پیارے تیرے گیسو کیا مانگتے ہیں؟ یہ سن کر کہا مصطفیٰ نے الہی، کہتی ہے میرے گیسوؤں کی سیاہی کہ سیاہ امت کی کرتے رہائی، بس میرے گیسو یہی مانگتے ہیں۔ قیامت والے دن آزاد حضرت نے کہا حضور نے اپنی دستار بھی اتار دینی ہے، رواؤ ہم کے نیچے رب کے عرش کے سامنے اللہ تعالیٰ کے حضور میرے آقا مولا اپنی دستار بھی اتار دیں گے، اس لیے تمہارے اور میرے لیے، اور یار تمہارے اور میرے لیے حضور سجدے میں سر رکھ دیں، اور اس وقت تک نہیں اٹھائیں گے جب تک تمہاری اور میری بخشش نہ ہو جائے۔ حضور سجدے میں سر رکھے رب العزت کے سامنے کہ میری گناہگار امت کو بخشے، اور گناہگار امت کی ہاتھ اٹھاتے ہوئے شرمندہ ہو کہ میں حضور کے نام پر ہاتھ اٹھانے نا آپ لگاؤ لپیٹ کرا۔ میں نے چند باتیں آپ سے کرنی ہے اور کرنی حضور کی محبت کی ہے۔ سبحان اللہ، پنجابی سمجھتے ہو اب تو امیر المجاہدین کی وجہ سے سمجھتے ہیں نا۔ کوئی حضور کی شان سنائے تو اسے کہنا مولانا اور سناؤ، اور جناب اور سناؤ، اگر کوئی تائیں بائی کی بات کرے تو اسے کہنا کوئی یار کی گل سنا ملا، نہ لمبے پینڈے پا ملا، نہ علما بچ پتا ملا۔ اس کا مطلب ہے کوئی یار کی بات سناؤ، نہ لمبے رستے لے جاؤ، نہ ڈونگے جناب کھائیوں میں گراؤ، صرف ہمیں یار کی بات سناؤ گا۔ اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ یہ حضور کے صحابی ہے، اور حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر جب حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر فرماتے احد والا دن طلحہ لے گیا، جناب کیسے لے گیا؟ کہا حضرت طلحہ بن عبید اللہ کو 70 زخم آئے، 70 زخم حضرت طلحہ بن عبید اللہ کو۔ صحابہ نے منہ پر پانی چھڑکا، جب ہوش آئی تو یہ نہیں پوچھا میرا کیا بنا، کیا میں زندہ بچ گیا، کیا میرا بنے گا؟ 70 زخم، خون بہ رہا، سر پر بھی زخم لگے ہوئے، چوٹیں لگی ہوئی، پٹیاں بھی نہیں ہوئی۔ کہا ما فعل رسول اللہ، یہ بتاؤ حضور کا کیا حال ہے؟ اور لوگ کہتے ہیں نا حضور کی بات، حضرت خنسا
ان کے 4 رشتے میدان احد میں چلے گئے. باپ بھی چلا گیا, بھائی بھی چلا گیا, بیٹا بھی چلا گیا, اور جناب شوہر بھی چلا گیا. یہ 4 رشتے کسی عورت کے عزت کے ساتھ دنیا میں جینے کے ظاہری طور پر ہوتے ہیں, 4 رشتے. لیکن جب سارے چلے گئے, رستے میں چلی تو کسی نے کہا آپ کا بھائی بہت ہوگا, کہا پیچھے ہٹو حضور کا بتاؤ. انہوں نے کہا جناب آپ کا شوہر بھی چلا گیا, کہا پیچھے ہٹو حضور کا بتاؤ. انہوں نے کہا آپ کا باپ بھی چلا گیا, کا پیچھے ہٹو حضور کا بتاؤ. انہوں نے کہا آپ کا بیٹا بھی چلا گیا, کا پیچھے ہٹو حضور کا بتاؤ. جب حضور کو سامنے دیکھا نا تو حضور کا دامن رحمت پکڑ کے کہا کل مصیبت بات کا جنن, یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے کوئی مصیبت ہمیں پریشان کرتی ہے جو سامنے آپ کو موجود ہے, آپ کو دیکھ کر تو ہم کہتے ہیں سرور کہو کے مالک کو مولا کہو تجھے, اور باغ خلیل کا تجھے زیبا کہو تجھے, اور تیرے تو بس بے تناہی سے ہے بری ہے آؤں میرے شاہ, کیا کیا کہو تجھے. بس حضور کی بات کرنی ہے, اور قیامت تک سکہ حضور کے دین کا ہی چلنا ہے. اسلام جو ہے نا, اسلام یہ بندے چن کر لیتا ہے, یہ ہر ایک کو نہیں چنتا. اس میں بندہ ایک ہی چنا ہے جس کو امیر المجاہدین کہتے ہیں, اور جس کو امیر المجاہدین کہتے ہیں. اگرچہ وہ ویل چیئر پر بیٹھے ہوئے تھے لیکن پوری امت کو چلنا سکھا گیا کہ حضور کے نام پر چلنا کیسے ہے, حضور کے ساتھ پیش کرنا کیسے ہے. ویسے ایک خیال ہمارے ہاں تو یہ تھا کہ جو میلاد کے جلوس میں چل لیتا تھا وہ بھی عاشق رسول, جو 4 چھڑیاں لگا لیتا تھا وہ بھی عاشق رسول, جو جناب 2 دیگے دے دیتا تھا وہ بھی عاشق رسول, جو محفل میلاد کرا لیتا تھا وہ بھی عاشق رسول. لیکن پاپے نے اس کو معیار سمجھایا ہے. اس کا معیار یہ ہے جو ٹھنڈی راتوں میں حضور کی عزت پر فیض آباد جا کر کرا دے, عاشق رسول وہ ہے. جو 27 تولیہ گورنر کے سینے سے پار گزارے, عاشق رسول وہ ہے. اور جو حضور کی عزت اور ختم نبوت کے لیے جیل کوٹھیوں میں جا کر بیٹھے, اور جا کر پھر پوچھا جائے بابا آپ سنا اب کیا حال ہے, تو کہے زندہ میں بھی نہ گئی سارے کپڑے شروع کی, اب سنگ مداوا ہے تعصب کا طریقہ. کہاں تم کہتے حضور کے نام پر ہم یہ جناب خادم حسین رضوی کو ویل چیئر سے نیچے گراؤ اور گرا گھسیٹ لے جاؤ, اس کی ہڈیاں بھی ٹوٹ جائیں, اس کا گاس بھی پھٹ جائے, اس کے جسم کا کینا ہو جائے, اور میرے جسم میں بھی سانس باقی ہو, تو میں کہوں ذرا حضور کے نام پہ تھوڑا سا اور لے چلو, تھوڑا سا اور لے چلو. حضور کی محبت کا معنی یہ ہے مجھے بتاؤ, آپ سب کو یاد ہے ہمارے بابا نے ایک دعا مانگی تھی, ہم سب کے قائد نے ایک دعا مانگی تھی مان روڈ کے اوپر کھڑے ہو کر, اور کہا تھا اللہ سے مددا وقت ہم مددا لا تبقی منہم احدا, یا اللہ ان سب کو گر لے. اور بابا کہا کرتے تھے تم نے ہمارا رستہ نہیں روکا, تم نے رستہ روکا ہے دین کا, تم نے رستہ روکا ہے. اور دین کا رستہ روکنے ابو جہل آئے, رب اس کو بچوں سے مروا دیتا ہے. امیہ آئے تو اس کے بدن میں 2 ٹکڑے کروا دیتا ہے. ہاں دین تو بڑا عزت والا ہے نا, بڑا غیرت والا ہے. وہ تو عمر بن عبد وہ خندق پار کر کے آئے تو مولا کائنات کی ذوالفقار سے اس کے 2 ٹکڑے کروا کے رکھ دیتا ہے. ہاں دین تو جناب بڑا غیرت والا ہے, وہ تو نہیں چھوڑتا بندے کو. اور کہا تم نے ہمارا رستہ نہیں روکا, کہا یا اللہ ان سب کو گر لے, اور ان کو اکیلے اکیلے کر کے, اکٹھے نہیں اکیلے اکیلے کر کے. اور کہا انہوں نے بھی رونا ہے, ان کی نسلوں نے بھی رونا ہے. آپ جناب مجھے یہ بتاؤ کہ ہمیں بھی ہتھکڑیاں لگی, اور ہم نے تو شوق کی چوڑیاں, آپ کیا منگو کیا لگے چوڑیوں, ہم نے تو شوق کی چوڑیاں پہنی تھی نا, ہم نے تو عشق کی چوڑیاں پہنی تھی. وہ تو ہمارے پاس آئے, کہنے لگے رضوی صاحب آپ کو جناب ہتھکڑی لگانی ہے. میں نے کہا اگر میں نہ لگواؤں تو پھر آپ کی مرضی ہے. میں نے کہا دونوں ہاتھوں میں لگاؤ, یہ تو حضور کے نام پر لگ رہی ہے. میں نے کہا ہمارا بابا بتا کر گیا
کہ اس ہاتھوں سے حضور کے نام پر کھانا بھی کھایا ہے، جناب روٹی بھی کھائی ہے، آج جناب بڑی نعمتیں کھائی ہیں، آج حضور کے نام پر ہتھکڑیاں بھی لگے۔ یہ ہتھکڑیاں تو امام سجاد کو بھی لگی ہیں، یہ ہتھکڑیاں تو امام علی رضا کو بھی لگی ہیں، یہ ہتھکڑیاں تو امام موسیٰ کاظم کو بھی لگی ہیں، یہ ہتھکڑیاں تو امام احمد بن حنبل کو بھی لگی ہیں، یہ ہتھکڑیاں تو امام اعظم ابو حنیفہ کو بھی لگی ہیں، یہ ہتھکڑیاں تو مجدد الفسانی کو بھی لگی ہیں، یہ ہتھکڑیاں تو علم الدین کو بھی لگی ہیں، یہ ہتھکڑیاں تو ممتاز قادری کو بھی لگی ہیں، یہ ہتھکڑیاں تو امیر المجاہدین کو بھی لگی ہیں۔ میں نے کہا یار دونوں ہاتھوں میں لگاؤ، یہ شوق کی رنگیں ہیں، یہ شوق کی چوڑیاں ہیں، ہم نے خود پہنی ہوئی ہیں۔ پھر جناب ہم پر فوج شیڈول لگے، ہم پر دہشت گردی کے پرچے ہوئے، ہم تھانوں میں گئے، جیلوں میں گئے، تشدد ہوا، سارا کچھ ہوا، لیکن ہتھکڑیاں تو تمہیں بھی لگ گئی، پرچے تو تم پر بھی کٹ گئے، جیلوں میں تو تم بھی گئے، تھانوں میں تو تم بھی گئے، اور شیڈول تو تمہارے اوپر بھی لگ گئے۔ لیکن کمال پتہ ہے کیا ہوا؟ ہم جب جیلوں میں گئے تو سامنے کہتے تھے وہ جناب ایس ایس پی صاحب یا جناب سارے وہ جناب جیل کا عملہ جتنے بھی ہمارے پولیس والے بھائی ہوتے تھے وہ کہتے تھے ناموس رسالت کے مسئلے میں جو بھی ہیں وہ ادھر ہوتے ہیں، فرانس کے جناب احتجاج میں جو بھی آئے ہیں وہ ادھر ہو جائے۔ اب جیلوں میں تم گئے ہو اور آواز لگتی ہے گھڑی چھوڑ کر ادھر ہو جائے۔ یہ تو فرق دنیا میں لگ گیا ہے یار، ہتھکڑیاں تو ہمارے مقدر میں بھی آئی، پرچے بھی آئے اور ساری باتیں آئی۔ مجھے یہ بتاؤ دنیا میں فرق ہے، ہم حضور کے نام پر گئے ہیں، تم گھڑی چوری کے نام پر گئے ہو، تم کرپشن کے نام پر گئے ہو، تم ملک میں بدجانتی کے نام پر گئے ہو، ہم تو ابھی اسٹیج سے اترے تو پھر حضور کے نام پر جانے کے لیے تیار ہیں۔ ہاتھ دھیرے دھیرے اٹھا رہے حضور کے نام پر جانے کے لیے تیار ہیں۔ وہ کوئی اور ہے جو مشکلیں دیکھ کے راستہ بدل لیتے ہیں اور جو کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں یہ بحث کیا ہوا، میرا تو ان سے تعلق ہی نہیں۔ ہاں ہمارے قائد نے تو ہمیں سکھایا ہے جناب مشکلیں جتنی بھی بڑھ جائیں، سامنے گولیاں اور شہر برس رہے ہوں، جناب سامنے ظلم کی ہوا آندھی چل رہی ہو اور سر جھکانا نہیں ہے بلکہ کہنا ہے ستم کرے انہیں آزمائے تو تیر آزما ہم تیرے آزمائے۔ اور آئے روز ٹیسٹر لگا کے چیک کرتے ہیں ابھی بات ہے کہ نہیں ہے۔ میں نے کہا ہم وہی ہیں، ہم بدلے نہیں، ہم فضل حق خیر آبادی کی عبارت ہے، ہم احمد اللہ شاہ مدراسی کے عبارت ہے، ہم صبغت اللہ راشدی کے بارے سے، ہاں ہم ان کے بارے سے بھائی، ہم حریت پسند ہیں، ہم نہیں مشکل وقت دیکھتے، وہ کوئی اور ہیں جنہوں نے کہا نہیں روتے ہوئے گئے اور جناب 4 دن جیل بھی نہیں کاٹی اور اتنے بڑے منہ سے ڈبو جتنے، اور وہ کہتے تھے کہ ہم تحریک لبیک کو ایسے کر دیں گے۔ میں نے کہا تمہیں تو ابھی جھٹکا غیروں کا لگا ہے، ابھی لبیک والوں کا نہیں لگا، تو روتے ہوئے باہر آئے ہو اور جناب پارٹیاں بھی چھوڑ دی اور جناب پریس کانفرنس کر کے بھاگ رہے ہو۔ ہم وہ نہیں ہیں، ہم تو کہتے ہیں مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے اور لوٹ آئے کتنے فرزانے گئے آپ منزل صرف دیوانے گئے۔ ہاں منزل صرف حضور کے دیوانوں کو ملا کرتی ہے، ہاں، اور یہ ناچنے ٹاپنے والوں کا تو کام ہی نہیں ہے۔ یہ نچن والے رکھی کام میں یہ کہنا کہ آزادی کی جنگ لڑنی، یہ نچن والے آزادی کی جنگ لڑنی تو پھر حسین نے بھارت سے کی کرنا، پھر حسینی بادشاہ نے کی کرنا، اور کہتے تھے ہم بھی حسینی ہیں۔ میں نے کہا منہ سے نہیں عمل سے، منہ سے تو سارے حسینی ہیں، کوئی 10 دن کا حسینی ہے، کوئی 40 دن کا حسینی ہے، کوئی جناب فلاں ہے فلاں ہے۔ میں نے کہا منہ سے نہیں عمل سے حسینی، دیکھتے ہیں نا حسینی کون ہے۔ جب روح سے کہتے ہو لبیک یا حسینہ، جب روح سے کہتے ہو لبیک یا حسینہ، پھر سینے سے یزیدوں کا ڈر کیوں نہیں جاتا؟ پھر جناب تھانے اور کچہری اور فلاں تختہ دار کا ہم تو کہتے ہیں ہتھکڑی پا کے بھی لبیک،
ایک مٹھائی اب ہتھکڑی پا کے بھی لگتا ہے، پرچہ کٹا کے بھی لگتا ہے، جیسے چرچی کی دفعہ لگا کے بھی لگتا ہے، تھانے میں جا کے بھی لگتا ہے، جیل میں جا کے بھی لگتا ہے، اور شیڈول لگا کے بھی لگتا ہے، سڑکوں پر گھسیٹ کے بھی لگتا ہے، گولی کھا کے بھی لگتا ہے، سیل کھا کے بھی لگتا ہے، تیزاب کھا کے بھی لگتا ہے، اور انشاءاللہ اگر وقت آیا تو تختہ دار کے اوپر چڑھ کے بھی لگتا ہے۔ اور بابا جی ہمیں بتا کر گئے ہیں، ہاں امیر المجاہدین بھی دنیا سے چلے گئے، سب نے جانا ہے، کلو من نہ رہے آپ یہاں کسی نے نہیں رہنا، لیکن ایک بات ہے ہمیں بابا بتا کر گیا ہے، مرنا تو ہے، ذرا آؤ شام سے حضور کے نام پر جان لو۔ مجھے بتاؤ، بابا بتا کر گیا ہے، دیکھی جو ہسٹری میں نے تو پھر کامل یقین آیا، دیکھی جو ہسٹری میں نے تو پھر کامل یقین آیا، جسے مرنا نہیں آیا اسے جینا نہیں آیا۔ ہاں ہمیں مرنا آتا ہے حضور کے نام پر، ہم جانتے ہیں حضور کے نام پر جان دینی کیسی ہے، پھر دنیا والے دیکھتے ہیں کہ کس شان سے گئے ہیں۔ بابا جی نے حضور کے نام پر دیا، سارا کچھ قربان کیا، اسلام نے ان کا کچھ رکھا۔ اسلام بڑا غیرت والا دین ہے، وہ تو صحابہ مٹھ جو لے کر آئے تھے، مٹھ جو ایک مٹھ کیا کہتے ہیں، ایک مٹھی میں جو لے کر آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسر و کسرا کی نعمتیں واپس کی، ان کے پاؤں میں سونے اور جناب چاندی کے اور جناب ہیروں کے جواہرات اور تاج ان کے پاؤں میں رکھے، یعنی ان کے پاؤں میں رکھے، اور اس کی مثال ہے تاریخ میں موجود ہے، کیسے رکھے؟ کہتے ہیں کہ جب کسرا بادشاہ جب ایران فتح ہوا نا، تو جب کسرا کے محل میں، آپ کو پتا ہے جو محل ہوتے ہیں بڑے بڑے، اس کے اندر سنگ مرمر لگا ہوتا ہے، اور محل کے ٹرین میں سارا مال غنیمت جمع ہوا، سونے چاندی ہیرے زیورات مال دولت اشرفیاں سارا کچھ جمع کر کے رکھ دیا گیا نا، تو رات کو 2 سپاہیوں کی مسلمان مجاہدوں کی ڈیوٹی لگ گئی کہ آپ نے ادھر پہرا دینا ہے رات۔ یہ بڑی غور سے سننا، آپ کو میں بتانے لگا کہ حضور کے غلاموں کے قدموں میں تاج ایسے آتے کیسے، کہتے ہیں ایسے جناب رات کو مسلمان پہرا دے رہے، 2 مجاہد پہرا دے رہے، رات کو فرش کے اوپر نہ کسی چیز کے ٹکرانے کی آواز آئی، تو ٹکرانے کی آواز آئی تو وہ یکدم چکنے ہوئے، وہ چیز تک گھومتی ہوئی فرش کے اوپر گھسکتی ہوئی جناب گھسیٹتی ہوئی اور جہاں مال غنیمت سے ٹکرائی، تو انہوں نے پوچھا کون؟ انہوں نے کہا میں اللہ کا بندہ۔ انہوں نے کہا کیا کرنے آئے ہو؟ انہوں نے کہا صبح مقابلہ ہوا تھا کسرا بادشاہ کے ساتھ، دن میں جنگ ہوئی تھی کسرا بادشاہ کے ساتھ، اور مبادلت ہوتی تھی 1 to 1، ادھر سے کسرا بادشاہ نکلا، ادھر سے میں اللہ کا بندہ نکلا مسلمانوں کی صف میں سے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے کسرا بادشاہ کے اوپر فتح دی، اس کا گھوڑا بھی میں نے قابو کر لیا، اس کا مال غنیمت، اس کا تاج بھی میرے حصے میں آ گیا، کہا وہ تاج واپس کرنے آیا ہوں، وہ تاج مال غنیمت میں دینے آیا ہوں، کسرا ایران کے بادشاہ کسرا کا تاج، اور کہا کس حال میں دینے آؤ؟ مال غنیمت وہاں پڑا ہوا تھا جیسے وہ سامنے کناٹ ٹینٹ لگا ہوا ہے، بلب لگے ہیں، یہاں اس نے تاج رکھا اور کون سے ٹوٹر لگائی ہے، اور وہ لڑتا ہوا جناب وہاں چلا گیا، اس نے کہا اپنا نام تو بتاؤ، یہ ہے حضور کے غلام، اس نے کہا اپنا نام تو بتاؤ، اس نے کہا جس کے لیے کام کیا تھا وہ میرا نام جانتا ہے۔ ہاں اسلام کسی کا نہیں رکھتا، اسلام کا یہ اعزاز ہے، اسلام کے لیے کوئی چلے تو اسلام اس کو واپس لوٹا کر دیتا ہے۔ صحابہ چلے تو صحابہ کی اولادوں کو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو، حضرت ابو ہریرہ یہ بھوک کی وجہ سے مسجد نبی کے دروازے پر گر جاتے تھے، اور حضرت ابو ہریرہ صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھتے مرغی کرتی ہے، لیکن تو بھوک ہوتی تھی، بھوک سے اتنے دن گزرنے کے باوجود رش کھا کر مسجد نبی کے دروازے پر گر جاتے، لیکن پھر بحرین کے گورنر بنے حضرت ابو ہریرہ، اور جناب نرم لکشمی کو رومال سے ناچ صاف کیا اور کہا واہ ابو ہریرہ واہ، تو وہی ابو ہریرہ ہے جو بھوک سے مسجد نبی کے دروازے پر گر جاتا تھا، آج حضور کے دامن رحمت سے وابستہ ہونے کی برکت دیکھ بحرین کا گورنر بنا بیٹھا۔ اسلام واپس لوٹا دیتا ہے، اسلام رکھتا نہیں، لیکن اسلام بندے چیک کرتا ہے کہ یہ قابل بھی ہے کہ نہیں ہے۔ ہاں جب روح سے کہتے ہو ہر کوئی حسینی بنا پھرتا ہے، میں بھی حسینی ہوں، میں کہہ رہا ہوں حسینیت کا مطلب تو مجھے ہم پوچھے، حسینی بنا پھرتا ہے، کہتا ہے جب روح سے کہتے ہو لبیک یا حسینہ، پھر سینے سے یزیدوں کا ڈر کیوں نہیں جاتا، جب کہتے ہو کہ اسوہ شبیر پہ ہو قائم۔ ہر کوئی کہتا ہے جی میں جناب امام حسین کے راستے پر ہوں، میں نے کہا حسینی ایک ہے، حسینی طریقہ ایک ہے، وہ ہے یزید کی صف کو چھوڑ کر حسین کی صف میں داخل ہو جانا، وہ حضرت ہور نے کیا۔
ادھر حسینی اور ادھر یزیدی، یزید کی صف کو چھوڑ کر حسینی صف میں شامل ہو جانا، یہ ہے حسینیت، اور حسینی صف کے مقابلے میں سامنے آنا یہ ہے یزیدیت، اور چپ کر کے بیٹھے رہنا یہ ہے کوفیت، یہ ہے اب جہاں وہ جو اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں وہ ذرا سوچے کرے، یا وہ کوفی ہے یا وہ یزیدی ہے۔ حسینی تو یہ ہے سردار نداوت دفتر دستے یزید حتیٰ کے بغیر لا الہ حسین ہے جی، جس کا ضمیر ایک ووٹ کے اوپر بکتا ہو، ایک چائے کی چینی اور پتی کی پیالی کے اوپر بکتا ہو، ایک جناب چاول کی بوری کے اوپر اور ایک بریانی کی پلیٹ کے اوپر بکتا ہو، وہ بھی کہے میں حسینی ہوں، سے شرم نہیں آتی ہے جی۔ جب روح سے کہتے، میں آپ کو بات سمجھانے لگا ہوں، جب روح سے کہتے ہو لبیک یا حسینہ، پھر سینے سے یزیدوں کا ڈر کیوں نہیں جاتا؟ جب کہتے ہو کہ اسوہ شبیر پہ ہو قائم، دربار میں کیوں جاتے ہو، سر کیوں نہیں جاتا؟ میری گفتگو ختم ہونے لگی، ہاں، اور کیا جب روح سے کہتے ہو لبیک یا حسینہ، پھر سینے سے یزیدوں کا ڈر کیوں نہیں جاتا؟ جب کہتے ہو کہ اسوہ شبیر پہ ہو قائم، دربار میں کیوں جاتے ہو، سر کیوں نہیں جاتا؟ ہاں، جس سر کو جھکانا چاہا تھا شام والوں نے کہ کس دیکھیے اسی سر کو اٹھا کے چلے، ہاں، قیامت تک چلتی رہے گی، اسی شام والوں نے اٹھایا کہ نہیں اٹھایا؟ اور پھر جب بابا جی دنیا سے چلے گئے، بڑے بڑے افسر میرے پاس آ گئے، یک کم جناب آئے، یک ہاتھوں بچوں بیٹھے گا، خیر ہو بڑے بڑے افسر آئے ہیں، وہ کہتے اکیلے ملنا ہے، نانی کے بچے سے بیٹھا تھا، میں کہا لے آؤ ان کو، میرا بیٹھے پانی پیش کیا، میں نے کہا جی ہاں جی فرمائے، کہہ رہے بابا جی کے لیے دعا کرنی ہے، میں نے کہا جو وہ کام کر کے گیا ہے وہ بتاتا تھا دعائیں لی نہیں جاتی، کروائی جاتی، دعائیں کروائی نہیں لی جاتی ہیں، وہ تو دعائیں لے کر گیا ہے پوری امت کی، تم کیا بات کرتے ہو؟ آگے جناب کیا؟ میں نے کہا ہاں جی، کہنے لگے وہ بابا جی کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ چاہیے اور ان کا اوریجنل شناختی کارڈ چاہیے۔ میں نے کہا اچھا، میں نے اپنا اوریجنل شناختی کارڈ منگوایا، میں نے ان کو پیش کیا، انہوں نے کہا یہ تو آپ کا ہے، میں نے کہا کیا کرنا تھا اوریجنل شناختی کارڈ سرٹیفکیٹ؟ انہوں نے کہا بابا جی پر سینکڑوں پرچے ہیں وہ ہم نے ختم کرنے ہیں، میں نے کہا ختم نہ کرو، ہمارے نام منتقل کر دو، اس لیے میں نے کہا ہم سیٹ کے وارث ہیں، مسلک کے وارث ہیں، تو بابے کے پرچوں کے وارث نہیں ہیں۔ میں نے کہا وہ کوئی اور ہوں گے جو پرچوں کے نام سے ڈرتے ہوں گے اور جناب ڈرتے ہوں گے، ہم کہتے ہیں بس ہمیں انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد۔ میں نے کہا یہ پرچے تو ہماری قیمت ہے، یہ تو ہماری نسلوں کے پاس بھی ہونے چاہیے، انہیں پتہ لگے کہ جناب تمہارے بڑوں نے کتنی قربانیاں دے کر ایک تقریر کرنے پر بھی پرچہ چڑھایا بابا جی نے، ایک نکاح پڑھانے پر بھی، ایک جناب جنازہ پڑھانے پر بھی، ایک محفل کرنے پر بھی، ایک نعرہ ختم نبوت لگانے پر بھی، آمد مصطفیٰ میلاد مصطفیٰ سارے پرچے کاٹے اور کہا کٹو جناب، نہ ہم سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے۔ یہ تو بات ہی کوئی نہیں، یہ تو بات ہی کوئی نہیں۔ اور کیا کہ نرگاہ راہبند سے پڑھ دوں جی، آپ کو سمجھانا پڑے گا، کہتا ہے نرگاہ راہبند سے آتی ہے مجھے صدا، نرگاہ آئے لوگ کہتے ہیں وہ ذرا خیال کیجیے کہ ملک کی حالات میں ٹھیک، میں نے کہا 76 سال ہو گئے ہم تو یہی سنتے آ رہے ہیں ملک کی حالات میں ٹھیک، نہ قوم کے حالات ٹھیک ہے، روٹی کپڑا مکان بجلی جناب پانی روڈیں گلیاں سڑکیں نالیوں اور جناب کھمبوں کے نام پر ٹرانسفارمروں کے نام پر نوکریوں کے نام پر ووٹ لیے آج تک قوم بھوکی سو رہی ہے۔ پہلے 2 ٹائم روٹی کھاتی تھی عزت تھی، عزت سے اب 1 ٹائم کی بھی مشکل ہو گئی ہے، اور بجلی کے بلوں نے جو حال کیا ہے اگر 2 مہینے اور آ گئے تو قوم کو لگ سمجھ جائے گی اور واپس آنا پڑے گا۔ جو پیٹرول کے بم جو قوم کے اوپر گرائے ہیں، یہ ساری باتیں جمع کر اور جناب تم ہمیں بتاتے ہو کہ جناب آج میں سن رہا تھا کہ شر پسند، میں نے کہا شر پسند وہ ہے جنہوں نے عافیت صدیقی بیچی ہے، ہاں، اور جناب امریکی پٹرو اور امریکی دلال وہ ہیں جنہوں نے جناب کلبھوشن یادو کو واپس کیا ہے، جنہوں نے ابھی نندن کو واپس کیا ہے، جنہوں نے کلبھوشن یادو کو چھوڑا ہے، جنہوں نے کشمیر کا سودا کیا ہے، جنہوں نے کارگل کا سودا کیا ہے، جنہوں نے اپنی بیٹیاں 14 اگست کے موقع کے اوپر نچائی ہیں، جنہوں نے اپنی بیٹیوں کے رقص اپنے اسٹیجوں کے اوپر کروائے ہیں،
جو سرپسند وہ ہیں جو 50 روپے کے کام پر لندن بھاگ گئے ہیں، سرپسند وہ ہیں جنہوں نے قوم کی بیٹیوں کو اپنی عزت بیچ کر روٹی کھانے پر مجبور کیا ہے، سرپسند وہ ہیں جن کی پالیسیوں کی وجہ سے قوم کی بیٹیاں نہروں میں چھلانے لگا رہی ہیں، دریاؤں میں خودکشیاں کر رہے ہیں، اور تمہیں شرما تم ہمیشہ پسند دیتے ہو۔ اگر حضور کی عزت پر پہرا دینا سرپسندی ہے تو یہ سرپسندی ہم ہر بار کریں گے، 100 بار کریں گے، سرے بازار کریں گے، اگر وقت آیا تو سرے دار بھی کریں گے۔ امریکی ڈالروں پر پلنے والے گماشتے وہ حضور کے غلاموں کو سرپسند کہتے ہیں۔ میں نے کہا سرپسند ہم نہیں ہیں، ہمارے ہاتھوں میں لاکھوں کروڑوں کے مجموعے ہوتے ہیں، یہ دیکھو ہزاروں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہ اپنے گھروں میں واپس جائیں گے، پورے صبح اٹھ کر پورے دادو سے پتا کر لینا ہے جی، پورے اگر ایک بھی پتا ٹوٹے تو اس کا ذمہ دار میں سرپسند ہم نہیں ہیں، سرپسند وہ ہیں جنہوں نے ایک دن میں جناب فوجی عمارتوں کو بھی اور ساری چیزوں کو آگ لگا کر رکھ دی۔ تمہارے سے تمہارے باپ تو پکڑے نہیں جاتے، تم کہتے ہو ہم سرپسند ہیں۔ ہاں، اور بات آ جاؤ، ہمیں مجبور نہ کرو ایسی باتوں پر، ہم نے اپنے بندوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے جناب کارکنوں کو روک کر رکھا ہے، کیونکہ یہ ملک ہمارے بڑوں نے بنایا ہے۔ ہمیں اس بات کی سزا نہ دو کہ ہم امن پسند ہیں، ہاں ہمیں اپنا حق لینا آتا ہے، ہمارے بڑوں نے اپنا حق انگریز سے لیا ہے، تمہاری تو اوقات ہی کوئی نہیں، تمہاری تو حیثیت ہی کوئی نہیں، تمہیں تو ایک چابی لگے 20 کروڑ ڈالر کی تم دیکھ جاتے ہو، ہمارے بڑے تو وہ تھے جن کو خریدنے کے لیے امام احمد نورانی کو خریدنے کے لیے جب اس وقت کے قادیانی آئے، انہیں کہا صرف آپ یہ کہتے کہ جو مردے کو نبی مانتا ہے وہ تو کافر ہے، جو مردے کو اپنا مسلے اور جناب رہبر مانتا ہے وہ کافر نہیں، اور یہ 2 کروڑ کے آپ کی جناب خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ 1974 میں لے کر آئے، آدھا کراچی خرید سکتے تھے، لیکن مولانا صاحب نورانی کہنے لگے تم بڑی دیر سے آئے ہو، ہمارا سودا پہلے ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کسی نے آپ ہمارے سے زیادہ آپ کو زیادہ پیسے دیے ہیں؟ کہا غریبوں میرا سودا بازار مصطفیٰ میں ہو چکا ہے۔ میری بات سنو، کفر کو کسی بات کا ڈر نہیں ہے، نہ ہمارے جبوں کا، نہ ہماری پگڑیوں کا، نہ ہماری چکریوں کا، نہ ہماری کتابوں کا، نہ ہمارے علموں کا، نہ ہماری فلسفے کا، نہ منطق کا۔ وہ ایک بات سے ضرور کرتا ہے، وہ کہتا ہے یہ پاکا کش جو موت سے ڈرتا نہیں ڈرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ کہتا ہے یہ جو اس کا تعلق ہے نا اپنے نبی سے، مسلمان عمل سے عاری ہو سکتا ہے، بے نمازی ہو سکتا ہے، روزہ چھوڑ سکتا ہے، حج چھوڑ سکتا ہے، زکوٰۃ چھوڑ سکتا ہے، عمل سے عاری ہو سکتا ہے، کمزور ہو سکتا ہے، لیکن کوئی مسلمان ایسا نہیں کہ وہ جتنا بھی گناہ گار ہو اس کے سامنے اس کے نبی کے بارے میں بات کی جائے تو وہ غیرت مند بن کے اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ وہ نہیں دیکھتا کہ نمازی ہوں گے نہیں، وہ کہتا ہے نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، میں تب تک کٹ مروں آ جائے بدھا کی عزت کر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ ہاں میں آپ کو بتانے لگا تھا کہ کفر کسی چیز سے نہیں رہتا۔ یہ جب میں بینک سنا کا مقابلہ گیا نا وزیر آباد تک، میں نے کہا تم وزیر آباد کو بھول گئے ہو کہ تمہیں غلط فہمی ہونی شروع ہو گئی۔ ہاں، اور حضور کے غلام آج جیسے چلنا جانتے۔ جب میں وہاں تھا ان کے ہاں گرفتاری میں تو مجھے کہنے لگے ہم نے آپ کے کارکنوں کو جو ہے نا وہ شراب نہیں کراس کرنے دینا تھا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے ہم نے پانی روک رکھا تھا پیچھے ہیڈ میں، ہم نے پانی چھوڑ دینا تھا۔ میں نے کہا تمہارے دریا کا پانی کتنا بلند جانا تھا؟ اس نے کہا جناب بہت۔ میں نے کہا اوپر جاؤ، کہتا اور، میں نے کہا 20 فٹ، کہتا نہیں اور اوپر، میں نے کہا 40-50، میں نے کہا پل تک، کہتا ہاں ہم نے پلوں تک پانی چھوڑ دینا تھا۔ اور میں نے کہا بے وقوف، حضور کے عاشقوں کا جو عشق ہے نا وہ سوریا ستارے سے بھی اوپر لگا ہوا تھا۔ تو دریا کی بات کرتا ہے یہ تو تمہاری قسمت اچھی ہے، ورنہ چشمے فلک میں یہ منظر دیکھنا تھا جو اقبال کہہ کر گیا ہے کہ محفل کونوں مقام ساروں شام پھرے، لیکن میں توحید صفت شام پھرے تو ہمیں دشت میں لے کے تیرا نام پھرے، اور تجھ کو معلوم ہے کبھی ناکام پھرے تو دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بارے معلومات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ میں نے
یہ تو صدیوں بعد حضور کے غلاموں نے تمہیں کر کے دکھا دینا تھا کہ ہم دریاؤں میں اتر کر پار کرتے رہتے. میں نے کہا یہ بات ہی کوئی نہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص نے جب سامنے دریائے دجلہ کو دیکھا نا تو کہا دریائے دجلہ ہم حضور کے غلام نے پار جانا ہے راستہ دے دے. اور صحابہ کہتے ہیں حضرت ابو عبیدہ بن جگہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص اور باقی صحابہ ایسے آپس میں گپے لگاتے ہوئے جا رہے تھے جیسے بڑا سستی کے اوپر چل رہا ہے, ایسے دریا کے اوپر چلتے ہوئے. جب حضرت سعد بن ابی وقاص دریا کے کنارے پہنچے نا اور کہا کہ کسی کی کوئی چیز دریا میں تو نہیں گری, کوئی ڈوبا تو نہیں. انہوں نے کہا ایک مجاہدہ ہے جس نے اپنا پیالہ من کی رسی سے باندھا ہوا تھا, مٹی کا پیالہ, وہ دریا میں گر گیا ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص کھڑے ہو گئے دریا کے کنارے. انہوں نے کہا ہمارا حاکم ہمارا خلیفہ عمر رعایا پر ظلم نہیں کرتا, وہ عدل کرتا ہے. ہم تو جو عدل کا راستہ دیتے ہیں ہمارا پیالہ واپس ہے. ہزاروں کا لشکر گزر گیا, ایک پیالہ گرا کا پیالہ. صحابہ کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد پیالہ اوپر تیرنے لگا اور اس نے پکڑ کے ایسے بڑے سے اندر کر دیا. حضور کے غلاموں کی شان ہی برابر بنا ہے. ہاں حضور کے غلاموں کو آزمانا نہیں چاہیے. ہم یہ کہتے ہیں انسان بن جاؤ, یہ نہ ہو کہ پھر نہ تمہاری بانس رہے نہ بانسری, پھر بات ہی کوئی اور بن جائے. حضور کے غلاموں کو نہ چھڑا کرو. ہم بڑے مسکین لوگ ہیں اپنی ذات کے بارے میں, ہم بڑے عاجز لوگ ہیں اپنی ذات کے بارے میں, لیکن حضور کی عزت کے بارے میں ہمارا سینہ ایسے کھلا ہوا. ہمیں کوئی گالی دے, ہمارے ماں باپ کو کوئی گالی دے, ہماری نسلوں کو, ہمارے بچوں کو, ہم عزت جو چاہے ہمارے بارے میں کرے, لیکن اگر کوئی حضور کے بارے میں بات کرے گا تو پھر ہم حضرت عثمان کا جاتے ہیں. کیا فرمایا پہننا بھی بوالے نبی بہت محمد کو بتاؤ. کہا یا رسول اللہ میں بھی, میرے ماں باپ کی میری ساری عزتیں آپ کی عزت پر قربان. پھر ہم نہیں سنتے, پھر تو جناب سکا بھائیوں, سکا بھائیوں, یہ حضرت محیصہ جو حضور کے یہ دو بھائی ہیں, حضرت محیصہ اور خویصہ. محیصہ یہ پہلے اسلام جائے حضور کی بارگاہ میں آ گئے, اس اسلام قبول کیا, حضور نے فرمایا فلاں یہودی کو مارا ہو, گئے اور جا کے یہودی کو مارا ہے, واپس آ رہا ہے تو ان کا بڑا بھائی خویصہ وہ کہنے لگا ہے کہ بڑا احسان فراموش ہے, وہ یہودی کے ہم پر بڑے احسان ہیں, ہم اس سے قرض بھی لیتے رہے ہیں, وہ ہمارے پریشان کرتا تھا, ہمیں گندم بھی دیتا تھا, جو بھی دیتا, گیہوں بھی دیتا تھا, اور جب قرض کی ضرورت ہوتی قرض بھی دیتا تھا, ہم اس کو لٹا دیتے. تو بڑا احسان فراموش ہے, اس یہودی کو مارایا. حضرت محیصہ نے کہا کہ اگر بات اندر ہوئی نا تو 14 صدیوں بعد جو مسلمان آئے گا وہ کہنے نہیں جی حضور کی عزت کا مسئلہ ایسا تو نہیں ہے, ذرا تمیز سے بات کرنی چاہیے. ایسے کھڑے ہو جیسے حضرت محیصہ نے اپنے بھائی کو محیصہ کا ہاتھ ایسے پکڑا, ایسے ہاتھ پکڑا اور باہر چوک میں لے آئے. جیسے ایسے باہر کوئی چوک ہونا بڑا چوک, ایسے جیسے دادی چوک میں مدینہ پاک کے بڑے چوک میں لے آئے اور جا کے کہا بیٹھے اور جا کے کہا جنوم ابن امی, کہا یہ میری ماں جایا, بھائی تو تھا نا, کہا یہ میری ماں جایا مجھے ملامت کرتا ہے کہ میں نے حضور کے کہنے پر اس یہودی کو کیوں مارا ہے. کہا اگر حضور حکم دینا تو میں اس کی گردن کے اتار کے رکھ دوں گا. اور جب حضرت محیصہ نے یہ بات کی نا تو محیصہ نے کلمہ نہیں پڑھا تھا, انہوں نے اپنے بھائی کو ہاتھ پکڑا, انہوں نے کہا مجھے اس در پہ لے جا جو در ہر چیز سے بگاڑا کر دیتا ہے, مجھے بھی حضور کا کلمہ پڑھوا کر لے کر. بس اتنی سی بات ہے. ہاں اگر حضور کی عزت کے مسئلے میں ہمارا اپنا پتہ کوئی آ جائے تو ہم اس کو کچھ نہیں سمجھتے. کوئی ہمیں پڑھائے لیکن آپ ظاہر بہن کی باتیں میں کہا ہمارا باپ آ جائے, ہماری ماں آ جائے, ہمارے سکے رشتے آ جائے, ہمارا امام بتا کر گیا جب حضور کی بات آ جائے تو ایک ہی بات کرنی ہے, کرو تیرے نام پہ جاؤ فدا, نہ بس ایک جان تو جہاں فدا, اور تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کرو کیا کروڑوں جہاں. حضور کے نام پر. اور آخری بات, آپ پریشان نہ ہوا کریں, خوش ہوا کریں اس بات پر کیا حضور کے نام پر ہے. کئی جناب چوروں کے نام پر, کئی منی لانڈرنگ کے نام پر, کئی ایان علی کیس کے نام پر, جناب کئی پتا کری کسی کے اوپر کیا الزام ہے. ہمارے اوپر ایسا کوئی الزام نہیں, ہمارے اوپر ایک ہی الزام ہے کہ یہ محمد عربی کے غلام اور یہ حضور سے اگلے بات کرتے ہیں, یہ بنا سوچے سمجھے کرتے ہیں. ایک یاد رکھنا ہے, قیامت والے دن بھی آواز لگ رہی ہے, انہیں کہنا جناب ناموس رسالت کے غدار آ جائے تو یہ عمران پارٹی ساری آ جائے, بلکہ ختم نبوت کے غدار آ جائیں یہ نواز شریف جنڈا پارٹی ساری آ جائے گی. اور جناب انہوں نے کہنا یہ دین کے غدار آ جائیں, یہ پی ڈی ایم ساری پارٹی, یہ سرداری پارٹی, یہ سارے آ جائیں گے. انہیں کہا ختم نبوت کے پہرے دار آ جائیں, امیر المجاہدین بھی آ جائیں گے اور پیچھے ہاتھ باندھے اب بھی آ جائیں گے. اور منظر یہ ہوگا کہ ہم پورے حشر چلیں گے چاہے ابرار کے ساتھ, اور قافلہ ہوگا قافلہ سالار کے ساتھ. یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے, ورنہ کون ہوتا
ہے لپٹ کر کرو دیوار کے ساتھ. بات میری تقریر ختم ہو گئی. سارے ہاتھ بلند کرو, سارے بڑے چھوٹے دونوں ہاتھ بلند کرو, ہاتھ بلند کرو.